جماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. ایک طرف دیکھا جائے تو اس ٹرائل کو اتنی جلدی سے چلایا جا رہا ہے کہ چلان بھی جمع ہو گیا، اس کے اندر کاپیاں بھی تقسیم ہو گئیں اور فرد جرم کے لیے کل ڈیٹ فکس کی گئی ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ضمانت کی درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ، اس کے ساتھ ساتھ کوائشمنٹ ہم نے فائل کی ہوئی ہے کہ یہ مقدمہ خارج کیا جائے، فیصلہ محفوظ. اس ٹرائل کے اندر سٹے لیا جائے، فیصلہ محفوظ. یعنی کہ فیصلے محفوظ ہیں. پہلے نیچے جو ہے ضمانت جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کیونکہ جج صاحب اویلیبل نہیں ہیں جی، پھر پراسیکیوشن بہانے، اور جب نیچے ضمانت خارج ہوتی ہے تو ہم اوپر آتے ہیں ہائی کورٹ میں، پھر اوپر یہی. تو یہ جو سلسلہ ہے انصاف کا دورہ نظام، ایک ملک کے اندر دو قانون، یہ کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل بے شک ہو، لیکن جو پروسیس باقی ٹرائل کے اندر ہو رہا ہے یا باقی جیسے مقدمات روٹین میں چل رہے ہیں دوسرے لوگوں کے، ایسے چلایا جائے. توشہ خانہ کیس کی طرح دنوں میں پھر گھنٹوں میں یہ کاروائی نہ کی جائے، جو پروسیس ہے وہ فالو کی جائے. پہلی بات تو یہ کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ترامیم کی گئی اس کے مطابق یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جو کہ صدر نے سائن ہی نہیں کیا. جب صدر نے سائن ہی نہیں کیا تو ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے، تو وہ ابھی معاملہ پینڈنگ ہے، لیکن یہاں پر کاروائی اس کے مطابق چلائی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس، اس کی سماعت ہے. یہ دو بیلز عمران خان صاحب کی اس بنیاد کے اوپر نیچے خارج ہوئی تھیں کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے عدالت میں. وہ توشہ خانہ کیس کے اندر اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھے، اور وہ پیش جان بوجھ کر تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئے، بلکہ عدالت نے حکم دینا تھا کہ انہیں پیش کیا جائے. حکومت نے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے اور انہیں پیش کیا جاتا، لیکن ایسا پروسیس نہیں کیا گیا، اور عدم حاضری، عدم پیروی کی بنیاد پر ایک بہانہ بنا کر خارج کر دی گئی بیلز. یہ تو اس کے ساتھ ساتھ اور 9 بیلز خارج ہوئی تھیں جو کہ بحال ہو گئیں، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ بھی بحال ہوں گی. اچھا، اس وقت یہ ڈر جو صرف تھا نا، اور اب بھی ڈر صرف عمران خان صاحب کی تصویر سے تھا کہ وہ نکلیں گے، تو وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے ان کو پیش نہیں کیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کل نیچے ٹرائل کورٹ میں عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے جو عمران خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے خلاف. یہ صرف اور صرف الزام تراشی، صرف اور صرف ایک بہتان لگانا، ایک صرف وہ جو ہراسمنٹ یا ایک ڈسٹرب یا ایک فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی بات ہوتی ہے نا، وہ صرف کی جا رہی ہے. کبھی ان کے اوپر رسیدوں والا معاملہ، وہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. اسی طرح ان کی بہنوں کے اوپر کبھی کہیں ایف آئی آر درج ہے، کبھی کہیں درج ہے، لیکن وہ کسی طرح سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. وہ اپنا جو بھی بے شک غیر قانونی ایف آئی آرز ہیں یا کیسز ہیں، لیکن وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں، ملک سے باہر نہیں گئے، وہ لندن کی طرف نہیں روانہ ہوئے. تو وہ بھی ہے. اس کے اندر مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ درخواست دی ہے، اور مفتی صاحب کو سپورٹ کون کر رہا ہے پیچھے سے؟ باقاعدہ طور پر ان کے لوگ، وہ وکیل ہے اس کے اندر جو عمران خان صاحب کے ہر کیس میں ہوتا ہے، وہ وکیل ہے اس کیس کے اندر جو کہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو پی ایم ایل این کا لائر ہے. تو اس سے آپ واضح آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ یہ مقدمہ بنانے والے کون ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے اور کس طرح سے یہ پولیٹیکلی یہ سارا کیا جا رہا ہے. یہ کیسز ہیں، کیسز تو ہیں کوئی نہیں، جتنے کیسز ہیں نا عمران خان صاحب کے اوپر، کسی ایک میں عمران خان صاحب کے اوپر لیگل الزام نہیں ہے. سارے غیر قانونی کیسز ہیں. کوئی رتی برابر بھی عمران خان صاحب کے اوپر جینون کیس نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں. کسی میں کوئی، اب دیکھیں نا، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اگر احتجاج نکلتا ہے ایف آئی آر درج، فلسطین کے حق میں احتجاج ایف آئی آر درج، اب 14 اگست کے اوپر اگر ریلی نکالی جاتی ہے ایف آئی آر، قرآن پاک کی حرمتی کے حوالے سے اگر ریلی نکالی جاتی ہے ایف آئی آر درج. تو یہ کیسز ہیں. باقی یہ توشہ خانہ، یہ القادر، دیکھیں توشہ خانہ کے اندر 3 کرمنل پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہیں. حالانکہ کسی قانون میں ہمیشہ اگر ایک جرم ہوتا ہے تو اس کی ایک کاروائی چلائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر 3 ہے. تو ایک ایک چیز سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کس طرح کیسز بنائے گئے ہیں. 70 سال کی تاریخ میں، یا جو انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی، جتنے سال انہوں نے، ایک گملہ توڑنے کے حوالے سے آج تک ان کا کوئی ویڈیو پیغام دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ توڑ پھوڑ کرو. کبھی یہ گملہ نہیں ٹوٹا. ہمیشہ پرامن احتجاج کال دی انہوں نے، لیکن پرامن احتجاج کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہیں. تو خیر، بہت شکریہ. کل مزید اپڈیٹ دوں گا.